الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ شعبان کا برکت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا عظیم الشان بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے شروعات میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اس لیے ہر ایمان والا روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، افطاری کراتا ہے اور مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب ایمان والے مسجد کی طرف متوجہ ہوں تو مسجد کے ذمہ داران کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ مسجد کے ذمہ داران مستقل نمازی، پرانے سال بھر کے نمازیوں کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اس کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس میں اگر کمی کوتاہی ہوگی تو بڑی گرفت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ مسجد کس طریقے سے ہونی چاہیے اور مسجد کے ذمہ داران کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، تو مسجد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ وہ بھوکا شخص مسلمان نہیں ہے۔ ایک بندہ آتا ہے مسجد میں، آ کر سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا سفر دور کا ہے، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، عیادت کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ عیادت کے لیے کسی مسلمان کے گھر پہ نہیں جا رہے، بلکہ غیر ایمان والے کے گھر پر جا کر عیادت کر رہے ہیں، اس کے بیمار پرسی کر رہے ہیں، اس کی بیماری میں مدد کر رہے ہیں۔ تو نبی کی مسجد ایسی تھی۔ تو آج ہماری مسجدوں کو نبی والے نہج پہ آنا بے حد ضروری ہے، اور نبی والے نہج پر لانے کی ذمہ داری مسجد کے ذمہ داران اور سال بھر کے مستقل نمازیوں کی ہے۔ اب رمضان مبارک میں لوگ مسجد کے اندر جوق در جوق آئیں گے تو ذمہ داروں کا کام ہے کہ ہم مسجد کو پاک صاف رکھیں۔ مسجد میں پوری طریقے سے فین وغیرہ لگے ہوئے ہونا چاہیے، کولر وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے، پانی کا انتظام ہونا چاہیے، صاف صفائی کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں کرنا چاہیے۔ تو آج صفائی سے بچنے کے لیے، پانی کم خرچ ہو اس کے لیے، لائٹ کا بل زیادہ نہ آئے اس کے لیے، اگر ہم مقتدیوں سے لڑیں گے، جھگڑیں گے یا ان کو نازیبا باتیں کریں گے تو یہ خلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ مسجد میں نہیں آئے گی، اس کا سارا وبال مسجد کے ذمہ داران اور مستقل سال بھر کے نمازیوں کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری مسجد کو نبی والے نہج پر لانا پڑے گا، ہمیں ہماری مسجد کو نبی والے سنت طریقے پر لانا پڑے گا، ہر اعتبار سے، صرف مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی فکر مسجد میں ہونی چاہیے،
کوئی بیمار ہے تو اس کو مدد پہنچے، کوئی مسافر ہے اس کو مدد پہنچے، کوئی غریب ہے اس کو مدد پہنچے، کوئی یتیم ہے اس کو مدد پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں صحابہ کی صفات کے اندر بتایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ صحابہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو فوقیت نہیں دی بلکہ اپنے پر دوسرے لوگوں کو فوقیت دی، چاہے کھانا کھلانے کا معاملہ ہو، پانی پلانے کا معاملہ ہو، مدد کرنے کا معاملہ ہو، ہمدردی کرنے کا معاملہ ہو، غم گساری کرنے کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کو آپ اٹھا لیجئے تو صحابہ نے لوگوں کے دکھ اور درد کو بانٹا ہے۔ آج کے ذمہ داران ہیں، ذمہ دار کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں کتنے یتیم لوگ ہیں، ہمارے محلے میں کتنے بیوہ عورتیں رہتی ہیں، ہمارے محلے میں کتنے تنگ دست لوگ رہتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں بلکہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا، ہم مسجد کے ذمہ داران ہیں تو ہم مسلمانوں کے بھی ذمہ داران ہیں، ہم غیر ایمان والوں کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے، ہمارا دماغ وسیع ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ہر انسان کا دکھ اور درد ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اندر تھا۔ ہمارے مسجد سے ہر انسان کو مدد پہنچنی چاہیے۔ ہمارے پاس مسجد کے ذمہ داروں کے پاس ہر چیز کا ڈاٹا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، گلی میں گشت لگا رہے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اگر کوئی مل جائے تو اپنے کندھے پر رکھ کر کے اس کو کھانا کھلانے کی فکر۔ صرف حضرت عمر فاروق ہی نہیں بلکہ جتنے بھی صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہی ایثار اور قربانی نظر آئے گی۔ اللہ خود ان کی اس صفت کو قرآن میں تذکرہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفس پر لوگوں کو فوقیت دینے والے۔ یہ صحابہ کی زندگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ایمان والا کہہ رہے ہیں، مسجد کا ذمہ دار کہہ رہے ہیں، سال بھر کا پکا نمازی کہہ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو حاجی کہہ رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان المبارک میں لوگ آ رہے ہیں تو ہم کو بچوں سے چڑ ہو جاتی ہے، بچوں کو افطار کو آنے نہیں دے رہے مسجد، بچیوں کو افطار کے لیے آنے نہیں دے رہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لیکن اس بہانے سے بچے مسجد میں آئیں گے، کل کو بڑے ہوں گے تو یہی نمازی بنیں گے، یہی بچیاں مسجد میں آئیں گی، اپنی نسل کو نمازی بنائے گی۔ کوئی روزدار آ کے فین چالو کر دیا تو ٹینشن، کولر چالو کر دیا تو ٹینشن، پانی زیادہ استعمال ہو گیا تو ٹینشن۔ ذمہ داری کا مطلب یا ذمہ دار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیزوں میں بخالت کی جائے، بلکہ ذمہ داری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام انتظامات کیے جائیں۔ مسجد میں پانی کا انتظام ہونا چاہیے، مسجد میں فین کا انتظام ہونا چاہیے، کولر کا انتظام ہونا چاہیے، مسجد میں بہترین حافظ قرآن کا انتظام ہونا چاہیے، الحم طرح سے سننے کے لیے تیار ہے۔ اگر مسجد کی طاقت استطاعت اتنی ہے کہ اگر بہترین حافظ قرآن رکھ سکتے ہیں، اور تو انہوں نے بہترین کو ایک طرف کر کے سادے سیدھے حافظ کو لا کے رکھے، تمام ذمہ داران کی گرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ کل پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس طاقت تھی، استطاعت تھی، تم کو ذمہ دار بنایا تھا، تم نے بہترین حافظ کا انتظام کیوں نہیں کیا، بہترین امام کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ رمضان مبارک میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا انتظام، ان کے پردے کا اہتمام۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں کرنا کیا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے، رکوع کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے۔ مسجد کے مین کاموں میں سے کام ہے تو ان کے انتظامات کرنا ذمہ داروں کا کام ہے، اور یہ خوش دلی سے
اور بڑے وسیع ذہن سے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حافظوں کے ہدیے کے بارے میں بھی ہم کو دل کھلا رکھنا چاہیے، اماموں کے ہدیے کے بارے میں بھی دل کو کھلا رکھنا چاہیے۔ امت دے رہی ہے، ہم تھوڑے تھوڑے پیسے دے رہے ہیں، باقی بینک میں ڈال رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ جتنا جمع ہو جائے اتنا دے اور زیادہ دینے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نمازیں قبول ہو جائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بڑی ذمہ داری دی ہے۔ میں نے جو حدیث تلاوت کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعین، تم سب ذمہ دار ہو، وکلکم مسئولون عن رعیتہ، جو ذمہ دار ہے اس کے ماتحتین کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ پوچھیں گے کل قیامت کے دن۔ تو ذمہ دار تھا، امام تجھ سے راضی تھا یا نہیں تھا، تو نے امام کو خوش رکھا یا نہیں رکھا، تو نے حافظ صاحب کو خوش رکھا یا نہیں رکھا، جتنے مقتدی تھے تجھ سے خوش تھے یا نہیں تھے، تو نے ان کا انتظام کیا یا نہیں کیا۔ رمضان مبارک میں بہت سارے لوگ افطار کا انتظام کراتے ہیں، اس سے ٹینشن ہے ذمہ داروں۔ افطار کرتے ہیں، افطار کے بعد فوراً مغرب کی نماز ہوتی ہے، ہم افطار سے روکیں گے تو مغرب کی نماز ان کی گھروں پہ ہوگی یا چھوٹ جائے گی، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ ذمہ دار بہت سارے لوگ کھانے کی دعوت وغیرہ کرتے ہیں، گندی مسجد ہوتی ہے اس لیے دعوت کینسل، یہ محلے کے ساتھی وہ محلے میں جا کے دعوت کر رہے، کیوں؟ صفائی کے لیے۔ ارے بھائی، اللہ نے تم کو ذمہ دار بنایا، ایک خدمتگار کو بڑھا دیجئے، اس کی تنخواہ دیجئے، رمضان میں صفائی کرا لیجئے، امت تو دینے کے لیے تیار ہے، تو ہمارا دماغ، ہمارا دل اتنا چھوٹا کیوں ہونا چاہیے؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم پہنچیں گے، اللہ اگر کل پوچھے گا میرا ایک بندہ افطاری کرانے کے لیے آیا تھا، تیری وجہ سے نہیں کرایا، ہم کیا جواب دیں؟ کوئی بندہ افطار کرنے کے لیے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل اگر پوچھے کہ تیری وجہ سے افطار کرنے سے رہ گیا، اس نے افطار کو میرے گھر میں آنے سے رک گیا، بتا تجھے کیا سزا دی جائے؟ بتائیے ہم کس سزا کے مستحق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جب جائیں گے اور اللہ کے نبی اگر ہم سے پوچھے میں نے تجھے مسجد کا ذمہ دار بنایا تھا، تو مسجد میں آنے والوں کے ساتھ تیرا رویہ کیسا تھا، اگر ایسا پوچھ لیں تو ہم کیا جواب دیں؟ ذمہ داری یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے، اس کو خوش دلی سے، وسیع ذہن سے، وسیع قلب کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ممبران آپس میں خلوص محبت سے رہیں، ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ہر ذمہ دار کا ذہن، دل، دماغ دوسرے ذمہ دار سے پاک صاف ہونا چاہیے، مشورے سے کام کرنا چاہیے، اور آپس میں نا اتفاقی نہیں ہونا چاہیے۔ نا اتفاقی کرنا ہے تو اپنے گھروں میں کرو، نا اتفاقی کرنا ہے تو اپنے خاندانوں میں کرو، اللہ کے گھر میں مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گرفت کریں گے تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو تمام ذمہ دار ایک دل، خوش دل سے کام کریں گے تو مسجد کی ذمہ داریاں بھی پوری ہوں گی، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مقتدیوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قبول فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا۔ بہرحال بہت لمبی بات ہو گئی، صرف 10 منٹ بات کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مسجدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں جیسی بن جائیں، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، نہج پر ذمہ داری پوری کرنے والے بن جائیں۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔